بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیت ابواب میں خوش آمدید۔ آج اس کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے جس میں ہم خاصیت کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں تک ہماری علم الصیغہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علم الصیغہ کے بعد یہ خاصیت ابواب یہ بھی پڑھائی جاتی ہے اور امتحان میں ایک سوال خاصیت ابواب سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ علم الصیغہ کے بعد اس کو بھی مکمل کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے جس میں ہم خاصیت کی تعریف پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں ایک دو باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، وہ یہ ہیں کہ خاصیت ابواب کے لیے کوئی خاص مستقل کتاب نہیں ہوتی ہے، ہر مدارس کی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ بہت سے علماء نے خاصیت ابواب کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ بعض جگہ کے اندر جو فصول اکبری کی جو فصل ہے خاصیت ابواب سے متعلقہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ فارسی میں ہے، اس کی پھر اردو ترجمہ مل جاتا ہے، اس کی تشریح مل جاتی ہے، اور بعض جگہوں میں علماء نے اپنے طور پہ خاصیت ابواب کے متعلقہ یہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو ہم نے جو یہاں پہ خاصیت ابواب سے متعلقہ جو ہم نے بحث کرنی ہے، یہ مولانا رشید احمد سواتی صاحب کی کتاب ہے ارشاد الصیغہ، جو اصل میں علم الصیغہ کی شرح حضرت نے لکھی ہے۔ تو زیادہ تر مواد، بلکہ میں کہوں کہ سارے کا سارا مواد ہی میں نے وہاں سے ہی لیا ہے، کیونکہ میں نے انہوں نے جو خاصیت ابواب جو لکھی ہیں، تحریر کی ہے، میں نے ان کو بہت زیادہ جامع پایا ہے اور بہت اچھے طریقے سے حضرت نے اس کو لکھا ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اب یہاں پہ یہ سمجھیں کہ خاصیت کہتے کس کو ہیں۔ تو خاصیت کا لغوی معنی ہوتا ہے خاص ہونا، اور اصطلاح کے اندر صرفیوں کی اصطلاح میں خاصیت ان معنی کو کہتے ہیں جو باب کے لغوی معنی سے زائد ہوں لیکن لغوی معنی کے ساتھ لازم ہو۔ تو جو زائد معنی ہوتا ہے، اس زائد اور اضافی معنی کو خاصیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں، اخراج اور ادخال۔ اب دونوں کا باب آتا ہے افعال۔ اب اخراج کا مطلب ہے نکالنا اور ادخال کا مطلب ہے داخل کرنا۔ یہ تو ہو گیا ان کا لغوی معنی، لیکن ان کے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافی زائد معنی بھی ہے جو اضافی ہونے کے باوجود ان کو لازم ہے۔ اب وہ اضافی معنی کیا ہے؟ وہ تعدیہ ہے، یعنی ان دونوں بابوں سے جو بھی لفظ آئے گا، جو بھی صیغہ آئے گا، وہ مفعول کا تقاضا بھی کرے گا، وہ فاعل کے اوپر مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہیں گے نا اخرج زید، زید نے نکالا۔ اب جب زید نے نکالا ہے تو کسی نہ کوئی چیز ہوگی جس کو زید نے نکالا ہے۔ تو اب یہ جو مفعول کا ہونا جس کو تعدیہ کہا جاتا ہے، یہ ایک اضافی معنی ہے، لیکن اضافی معنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان دونوں کو لازم ہے کہ جہاں پر بھی اخراج آئے گا وہاں پر نکالنے کے ساتھ ساتھ یہ متعدی بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھی ادخال آئے گا وہاں پر نکالنے کا یہ تو اس کا لغوی معنی ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ متعدی بھی ہوگا، یعنی اس کا مفعول بھی آئے گا۔ تو یہ جو تعدیہ یا متعدی ہونا، یہ ایک اضافی معنی ہے، زائد معنی ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اخراج کی خاصیت تعدیہ ہے، ادخال کی خاصیت یہ تعدیہ ہے۔ تو یہ جو باب آئے گا پورا، اس کے اندر جو مختلف ابواب آئیں گے، باب ناصرہ ہے، سمیہ ہے، ضربہ ہے، اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، رباعی کے ابواب ہیں، ان سب کی ہم خاصیات پڑھیں گے، یعنی وہ اضافی اور زائد معنی پڑھیں گے جو کہ زائد ہونے کے باوجود لازم ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ سمجھ لیں کہ خاصیت اور خاصہ میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ خاصیت اور خاصہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو خاصیت ہے، جو آپ نے تعریف یہاں پہ پڑھ لی ہے، جو زائد ہو کر لازم ہو، اور خاصہ بھی وہی ہوتی ہے جو خاصیت ہوتی ہے، لیکن بعض علماء نے فرق کی ہے۔ خاصیت کی تو تعریف آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ خاصہ کہتے ہیں ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ، یعنی جو ایک چیز کے اندر پائی جائے اور اس چیز کے علاوہ میں نہ پائی جائے، اس کو ہم کہیں گے کہ اس چیز کا خاصہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو دوسری آپ نے تعریف کیا خاصہ کی، اس اعتبار سے خاصیت اور خاصہ یہ ایک ہیں یا ایک نہیں ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر پھر آپ جواب دیں گے، پھر ایک اعتراض ہو جائے گا، تو لہذا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ خاصیت اور خاصہ یہ ایک ہی ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے شروع کرنا ہے، وہ ہم نے شروع کرنا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب، ان کی خاصیات ہم نے شروع کرنی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ان میں کل 3 باب ایسے ہیں جن کو الابواب کہا گیا ہے، جن کو اصول ابواب کہا گیا ہے۔ وہ 3 باب کون سے ہیں؟ وہ ایک ہے ناصرہ، دوسرا ہے ضربہ، اور تیسرا ہے سامیہ۔ یہ 3 باب ہیں جن کو الابواب، یعنی تمام ابواب کی اصول، اصل، جڑ اور بنیاد یہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 بابوں کو الابواب یا اصول ابواب کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو باب ناصرہ کا معنی ہے وہ باب ضربہ کا معنی نہیں ہے، جو باب ضربہ کا معنی ہے وہ باب سامیہ کا معنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ماضی کا معنی ہے وہ مضارع کا معنی نہیں ہے، جو مضارع کا معنی ہے وہ ماضی کا معنی نہیں ہے۔ تو جب فعل کے اندر، گردان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو معنی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جب معنی میں تبدیلی ہو تو لفظ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔
اب مثال کے طور پہ ضربہ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ مارا، اور یضرب مارتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ضربہ میں ماضی والا معنی ہے، مضارع میں مضارع والا معنی ہے، تو معنی کے اندر تبدیلی ہے۔ تو جب معنی میں تبدیلی ہو تو اصل یہ ہے کہ لفظوں میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ 3 باب ایسے ہیں جن میں معنی کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ماضی اور مضارع کے لفظوں کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے ناصرہ ہے، اس میں ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں لفظوں میں بھی تبدیلی ہے۔ ضربہ میں اگر آپ دیکھیں گے ضربہ میں بھی ایسے ہی ہے، ضربہ میں ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے۔ تو معنی میں تو تبدیلی ہے ہی ہے، ماضی اور مضارع میں، لفظوں میں بھی تبدیلی ہے۔ یا اسی طریقے سے سامیہ میں اگر آپ غور کریں گے، ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح، تو دونوں جگہ پہ تبدیلی ہے ماضی اور مضارع میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو باب ہیں ان میں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں باب کاروما کی، تو کاروما میں اگر آپ غور کریں گے تو ماضی میں بھی عین کلمہ مضموم ہے، مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم ہے، تو یہاں پہ تبدیلی نہیں ہے، لفظوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ بات کر لیں باب فتح کی، تو وہاں پہ دونوں جگہ پہ عین کلمہ مفتوح ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی۔ اگر آپ بات کر لیں باب حاسبہ کی، تو وہاں پہ دونوں جگہ پہ عین کلمہ مکسور ہے، حاسبہ میں بھی اور یحسبو میں بھی۔ تو لہذا یہ جو 3 باب ہیں ان کو اصول ابواب کہا گیا، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جو اصول ابواب یا تمام ابواب کی اصل جڑ اور بنیاد کہا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ 3 ابواب ہیں یہ کثیر الاستعمال ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو باقی ابواب ہیں وہ قلیل الاستعمال ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کثیر الاستعمال یہ کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان میں سے ناصرہ سے ہم شروع کریں گے، اور ایک ایک کر کے تمام ابواب کی تمام تر خاصیات کو ذکر کریں گے۔